اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا وہ اسی حوالے سے بڑھتے بڑھتے نماز تک آیا تھا، اور نماز فجر کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم بہت سی چیزیں جو ہیں ان پہ کوتاہی کرتے ہیں، خاص طور پر نمازوں میں۔ پہلا اصل میں نماز اس لیے زیادہ اہم ہے کہ پہلا سوال جو ہے، اگر ہماری نماز درست ہے تو ہمارے باقی معاملات کے درست ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے امکانات اس لیے کہا ہے کہ نماز کو اگر نماز کی طرح پڑھا جائے تو امکانات جو ہیں پازیٹیو ہو جاتے ہیں، اور اگر نماز کو صرف دکھاوے کے لیے پڑھا جائے تو پھر تو ویسے کا ویسے، چونکہ بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور معاملات کہتے ہیں کہ تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دیکھیے یہ برائی تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ناقص ہے، ورنہ نماز تو فحاشی اور برائی بے حیائی کو روک دیتی ہے جا کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر فحاشی بھی جاری ہے، بے حیائی بھی جاری ہے، تو نماز میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ تو نماز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں شجاع صاحب سے، پھر انشاءاللہ اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ نماز فجر کی بات ہو رہی تھی جی، اور سردیوں میں تو کیا ہی مزہ آتا ہے نماز فجر پڑھنے کا، جب گرم گرم کمبل سے نکل کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم بات تو کر رہے تھے شادی بیاہ کے موقع پر جو فضولیات ہوتی ان کا رد ہم کر رہے تھے، پھر سنت کے وسیع تصور کو بھی ہم نے جانا، نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے احکامات کی اہمیت کو جانا، پھر ہوتے ہوتے بعد نماز تک آ گئی، اور پھر دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کا ذکر بھی آ گیا کہ اس دور کے منافقین وہ پانچوں نمازیں ادا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر نماز میں نہیں آئیں گے تو ہمیں کافر مانا جائے گا۔ منافقین نماز پڑھتے تھے، آج مسلمین نہیں پڑھتے۔ یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا دور ہے کہ مسلمان پانچوں نمازیں اکثر لوگ یا کئی لوگ ضائع کرتے ہیں اور مطمئن ہے کہ ہم مسلمان ہیں، استغفر اللہ۔ پھر ہم نے جانا کہ چار نمازیں ادا کرنے والے بھی پانچویں یعنی فجر کی نماز میں ڈنڈی کیوں مارتے ہیں بھائی؟ چار نمازوں کا حکم اللہ نے نہیں دیا، پانچوں کا حکم دیا، تو چار نمازیں اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں، تو پانچویں نماز فجر کا حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ پھر منافقین پر دو نمازیں بھاری تھی، کون سی؟ عشاء اور فجر کی۔ تو ہم نے یہ جانا کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور ہاں پھر آپ نے وہ حدیث مبارک کا حاصل پیش کیا، بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، پوری رات کا اجر بینیفٹ ہے یہ۔ ہاں، پھر اس کی اور برکات بھی ہیں۔ اسی طریقے پر ہم نے یہ جانا کہ نماز فجر کی پابندی کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، تو جلد سونے کا اہتمام، دعا کر کے سونے کا اہتمام، پورا ارادہ کر کے سونے کا اہتمام، کوشش کرے باوضو سوئیں، رات کے اذکار کا اہتمام کرنا، اللہ سے دعا کر کے سونا، الارم بھی لگا دیجئے، گھر والوں کو بھی بتا دیجئے، ان کو بھی توجہ دلا دیجئے۔ یہ سب کر کے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے ہماری نماز فجر میں بہتری آئے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پھر وہ حدیث پچھلی نشست میں بیان ہونے سے رہ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی نا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں اور کاموں میں برکت عطا فرما۔ تو صبح کا وقت بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، برکت والا وقت ہوتا ہے، ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس کو، وہ بھی ہمیں اویل کرنے کا موقع مل جائے گا، وہ اپارچونٹی بھی اویل کرنے کا موقع مل جائے گا، وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا اگر ہماری نماز فجر کی پابندی ہو جائے۔ چلتے چلتے آخر میں پچھلے پروگرام میں ہم نے وہ حدیث مبارک پیش کی تھی جس کا حاصل ابھی آپ نے انٹرو میں پیش کیا، طبرانی شریف کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اگر نماز درست تو باقی معاملات درست، اور اگر نماز میں کمی کوتاہی کا معاملہ ہوگا تو باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ البتہ آخری نقطہ پھر آپ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ، یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا ہوتا، نمازی پکے ہیں۔ ہاں، تو ہم انشاءاللہ مزید اس پر آپ کی اجازت سے بات کریں گے انشاءاللہ۔
اچھا اب چونکہ بات جو ہے وہ اس کے 2-3 رخ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. ایک تو یہی ہو گیا کہ صاحب نماز بے حیائی سے روکتی لیکن بے حیائی بھی جاری ہے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. دوسرا وشوا صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم آپ نے بیان کیا ہے کہ صاحب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے اور امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. پرندے صبح اٹھتے ہیں نماز فجر سے پہلے، اذان سے پہلے یا اذان کے ساتھ ساتھ، غول کے غول پرندوں کے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا الگ بندوبست کر دیتا ہے. صبح صبح جا رہے ہوتے ہیں اٹھ کر، اور ہم سے بھی پہلے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. انسان وہ ہے، ہمارے دور کا انسان وہ ہے جو 11 بجے سو کے اٹھتا ہے، 12-1 بجے ناشتہ کرتا ہے، 2 بجے اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے، یا 12 بجے زوال کے وقت جو ہے اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہی نہیں. جی، اور یہ ہمارے بڑے شہروں کی مارکیٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی جی، جہاں اب تو بڑے چھوٹے سب ایک جیسے ہو گئے. آپ کہیں بھی جائیں ظہر سے پہلے مارکیٹ آپ کو کھلی نہیں ملے گی. ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے. محمود ایاز کہیے. جی اللہ معاف رکھے. یہ بڑی یعنی پریشان کن صورتحال بھی ہے، افسوسناک صورتحال بھی ہے. اور یہ حدیث کے بالکل خلاف جا رہے ہیں ہم. یعنی حضور تو ہمیں دعا دے رہے ہیں صبح کے اوقات کہ صبح کے اوقات میں برکت. ہم صبح کے برکت کے اوقات ضائع کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ہمارے کام میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. اور جیسے ہم کچھ دنوں پہلے شادی بیاہ کی تقریبات کا ذکر کر رہے تھے رات کو بڑے شہروں میں. چلے صبح پنجاب میں جانا ہوتا ہے تو ایک اچھی بات مجھے نظر آئی. دوپہر میں شادی ہوتی ہے، دوپہر میں تو ہوتی ہے لیکن رات کی بھی 10 بجے کی پابندی کہ 10 بجے سب بند. اچھا، رات کو 10 بجے سب بند. اور چلیں اپریشیٹ میں کروں کہ صبح پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ 1 ڈش کا تصور ہے، یعنی چاول کا ایک آئٹم، سالن کا ایک آئٹم، ایک میٹھا. یہ حکومت کی پابندی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو الحمدللہ. گو کہ ہم سے ولیمے کی دعوت کے قائل ہیں، یہ اپنی جگہ گفتگو، لیکن حکومت نے پابندی لگائی کہ 10 بجے لائٹیں بند. اس کا مطلب ہے آپ کو 8-9 بجے کھانا کھلا دینا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ڈش کی پابندی کہ ایک چاول کی ڈش، ایک سالن کی ڈش اور ایک میٹھے کا آئٹم. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، اچھی بات ہے. اور اس سے پابندی ہو رہی ہے. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دوپہر میں کریں، الحمدللہ رب العالمین. اب ہم کراچی شادی دوپہر میں ہو جاتی ہے. جی کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں ہم نے دیکھا. ہم سمجھتے ہیں رات میں ہی ہوتی ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. یہ جملہ میں نے دل سے سنا آپ کا کہ اگر دوپہر میں بھی نکاح ہوگا تو نکاح ہو جائے گا، ہو جاتا ہے، جائز ہے، ہو جائے گا جائز ہے. دوپہر میں بھی نکاح جائز ہے اور سنت طریقے سے ہو جاتا ہے. اور دوپہر میں اگر کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا انشاءاللہ تعالی، بھوکے نہیں رہیں گے. تو اچھی بات ہے کہ دوپہر میں اس کا اہتمام ہو، اور جہاں پابندی حکومت نے لگائی بہت اچھی بات ہے. اب آئیے، یہ تو تھا رات کا مسئلہ نا، ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں دن کی، کہ صبح کے اوقات کی برکت کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اور ہم جناب مارکیٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ 2-2 بجے وہ کھولتے ہیں مارکیٹ. ناشتہ 12 بجے کرے گا تو کھانا کب کھائے گا؟ دوپہر کا. وہ 5 بجے کھانا کھاتا ہے، رات کا 4 بجے 4:30 بجے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں دکانوں پہ. دوپہر کا رات کو کب کھائے گا؟ 12 بجے. پھر سوئے گا تو اٹھے گا نماز کے لیے. دکان بندی جب وہ 11 بجے کرے گا تو کھانا تو 12 اور 1 بجے ہی کھائے گا. ہم دن کی روشنی کو ضائع کریں. جی قدرت کی جو نعمت ہے، ہم روتے ہیں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اندھیرا. تو بھائی قدرت کی جو نعمت ہے، صبح 6 بجے جو ہے سورج، 6:30 بجے سورج نکل رہا ہے، 7 بجے سورج نکل رہا ہے. 7 بجے سے 11 بجے تک بہترین روشنی ہے جس میں کاروبار ہو سکتا ہے. اچھا اس میں پتہ ہے کیا ہے؟ جی یہ جو کاروباری حضرات ہیں، مجھے معاف کیجیے گا میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، جو کاروباری حضرات ہیں ہمارے، بڑے بزنس مین ہیں، بڑے چھوٹے بھی بڑے بھی دکاندار اور بڑے بڑے کاروباری لوگ، ان کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ یہ بیچارے نہ کسی شادی میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ کسی تقریب میں جا سکتے ہیں، چونکہ ان کا کاروبار 11 بجے ختم ہوتا ہے اور 12 بجے تک یہ فارغ ہوتے ہیں سب کچھ وائنڈ اپ کر کے، تو 12 بجے تقریب ختم ہو چکی ہے. تو یہ تو فیملی سے بھی کٹے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ عموماً کٹے ہوئے ہوتے ہیں. اگر 8 بجے تک کی پابندی ہو جائے تو 8 بجے یہ اپنے گھر آ جائیں گے، دکان بند، کاروبار بھی ہو جائے گا پورا، دکان بند کر کے گھر آ جائیں گے، صاف ستھرے ہو کے، نہا دھو کے، کسی تقریب میں سوشل لائف بھی ان کی سیٹ ہو جائے گی. اور یہ کہ اچھا پھر یہ جواز یہ ہے کہ صاحب وہ کیا کریں، گاہک کی 12 بجے کے بعد آتے ہیں، تو مثلا یہ ہیبٹ تو آپ نے ڈالی. ہاں جب گاہک کو بھی پتہ ہے کہ 8 بجے مارکیٹ بند ہو جائے گی تو وہ پاگل ہے کہ 9 بجے جائے گا مارکیٹ میں. وہ بٹ نیچرل 6 بجے آئے گا آپ کے پاس، کوشش کرے گا سب آفس سے آ کے پہلے مارکیٹ چلا جائے. کر کے تو دیکھیں نا. اچھا صبح اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں جگہ سے مجھے 7:30 بجے 8 بجے سودا مل جائے گا، چیز مل جائے گی، تو میں 8 بجے دفتر جانے سے، اگر 9 بجے جاتا ہوں دفتر جانے سے پہلے سودا دے کے جاؤں گا. اچھا جب یہ پتہ چل جائے کہ 8 بجے مارکیٹ کھلتی، لوگ 8 بجے آنا شروع کر دیں. جب لوگوں مجھے پتہ ہی ہے کہ بھائی 2 بجے سے پہلے مارکیٹ نہیں کھلے گی تو میں کیوں جاؤں گا 12 بجے. کچھ علاقوں میں نے
یہ جو ہمارے دیر کا علاقہ ہے، ملکنڈ کا علاقہ ہے، سوات کا علاقہ کوئٹہ ہے، میں بھی جی اچھا آپ کا کوئٹہ کا میرا کوئٹہ کا تجربہ ہے، میرا سبی کا تجربہ ہے. تو ان علاقوں میں فجر کے بعد دکانیں کھل جاتی ہیں، مارکیٹ تو خریداری کرنے والوں کو بھی معلوم ہے اور بیچنے والوں کو بھی معلوم ہے کہ فجر کے بعد سے دکانیں کھل جائیں گی. ہم نے 8 بجے ایک بڑے شاپنگ مال میں، کوئٹہ میں ایک بڑے شاپنگ مال میں 8 بجے شاپنگ کی ہے، اور فلائٹ ہماری 10 بجے کی تھی، تو 8 بجے شاپنگ کر کے ہم فلائٹ لینے کے لیے وہاں گئے. تو ہم نے کہا یار کیسے ہوگا، کل 8 بجے صبح کی بات کریں، صبح کی بات ہو رہی، رات کی نہیں ہو رہی، صبح 8 بجے کی بات ہو رہی. اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں آپ فجر کی نماز کے بعد جائیں تو مارکیٹیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ، اور لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ مارکیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے. یعنی جن کو 9 بجے آفس میں پہنچنا ہے وہ بھی 7 ساڑھے 7 8 بجے اپنی خریداری کر سکتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں تو ایک عجیب کلچر ہو گیا، مطلب سبزی جو ہے، سبزی منڈی میں جو سبزی آتی ہے وہ رات کو 2:30-3 بجے آتی ہے، اور 2:30-3 بجے 4 بجے سبزی والے جو ہیں وہ صبح 4 بجے جا رہے ہوتے ہیں گاڑیاں لے کر سبزی لینے. اب تو مارکیٹ میں سبزی بھی جب ان لوڈ ہو رہی ہوتی ہے آ کے تو وہ 12 بجے ہوتی ہے دوپہر میں. جی اچھا ان کی بھی عادت خراب ہو گئی، ان کی بھی عادت خراب ہو گئی. تو یہ بھائی برکت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ مصیبت ہماری اپنی پیدا کردہ ہے نا، مصیبت ہماری اپنی پیدا کردہ ہے، تو پھر ہم بھگتیں گے اس کو. ہم اللہ کی دی ہوئی روشنی کا فائدہ نہیں اٹھاتے، سورج ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہاں دن کی روشنی کو ضائع کر رہے ہیں، برکت والے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی دعا کے حصول اور اس دعا کی برکات کے حصول کو ہم ضائع کر رہے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائے نا، برکت کہاں سے آئے گی پھر؟ یہ ہے جس پہ ہمیں بہرحال توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خیر ہم نے 2-3 نکات رکھ دیے تھے تو آپ نے فرمایا کہ 2-3 باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، کئی ڈائمینشنز، کئی سمتیں ہو گئی ہیں گفتگو کی. اب اگر آپ چاہیں تو ہم اس پر آ جائیں جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ نماز جی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جی بالکل. اچھا پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں سورہ عنکبوت 21 سپارے کے شروع میں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ بات حقیقت ہے. ہم وقفہ لے لیتے ہیں چونکہ اس پہ بات ہم ذرا لمبی کرنا چاہتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لے کے آتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات ہو رہی تھی نماز کے حوالے سے کہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 21 سپارے کے آغاز میں، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اور اس میں حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے. اب کچھ مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں نماز بھی ہے مگر ساتھ ساتھ کچھ اور برے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو ایک پریشانی ہو جاتی ہے. اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات، مثلاً ایک بندہ 24 گھنٹے برائی میں مبتلا ہے، 24 گھنٹہ بالفرض، سڈنلی وہ نماز ادا کرنا شروع کر دے، 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دے، وضو کرے گا، نماز ادا کرے گا، تو اوسطاً 2-2.5 گھنٹہ تو لگ جائے گا. 2 گھنٹہ لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے. تو کسی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، 24 گھنٹے کی برائی میں فوراً 2 گھنٹے کی کمی واقع ہو گئی. 2 گھنٹہ وہ نماز میں کھڑا ہو گیا نا، تو یہ تو نقد مل گیا. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے جس کو آپ نے بھی انٹرو میں ارشاد فرمایا تھا کہ کیا نماز کو ہم اس کے آداب و تقاضوں کے مطابق ادا کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے طرز عمل میں نقص ہے، نماز میں نہیں ہے، ہمارے طرز عمل میں نقص ہے، تو کہیں ہماری نماز کے ادا کرنے میں کمی کوتاہی کا معاملہ تو نہیں. اب دیکھیے حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں چوری کیسے؟ کہا دیکھو نماز کا رکوع، سجدہ، قیام، اس کو صحیح ادا نہ کرنا، جلدی ادا کرنا، یہ نماز کی چوری ہے. اور بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. تو بھائی نماز کو آداب اور اطمینان اور توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا. تو قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ، اطمینان سے. جلد بازی کی نماز اور اطمینان سے نماز 2-3 منٹ کا فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں. اگلی بات، اب یہ بڑی پریشان کن بات آ رہی ہے اگلی، ہم نے پہلے بھی ذکر کی ہے بہت پہلے. حضور نے فرمایا ہے علیہ السلام، نماز میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہیں سمجھ آتی ہے. نماز میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہیں سمجھ آتی ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نماز کو سمجھ کر توجہ سے ادا کریں. مثلاً میں نماز میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ تو ایک صاحب نئے مسلمان ہوئے اور ایک صاحب ان کے ساتھ مسجد میں آئے یا ان کو لے کر مسجد میں آئے جو ہماری طرح پیدائشی مسلمان تھے. ابھی فرض نماز میں وقت تھا تو سنتوں کے لیے کھڑے ہو گئے. جو ہم جیسے تھے انہوں تو فٹافٹ
سلام پھیر دیا ڈبل اسپیڈ پہ، ڈبل اسپیڈ پر. اور یہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یہ اب یوں ہی کھڑے ہوئے. تو اس نے سلام پھیر کر کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا بھائی کیا ہو گیا؟ میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. پیشی ہے میری. ہاں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، کون ہے وہ ذات. تو میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرواؤں. تو ان کو بڑی شرم اور حیا آئی کہ میں تو سلام بھی پھیر چکا ہوں. یہ نہیں کہ اتنا ٹائم لگایا جائے گا، مگر ہم دیکھیں تو اسی کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین، کائنات کا رب، خالق و مالک ہم سب کا، کروڑا کروڑ نعمتیں عطا کرنے والا، بڑے بڑے بادشاہوں کو مٹا دینے والا، زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا، قوموں کو عروج و زوال دینے والا وہ اللہ، اس کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز، پھر شاید موقع نہ ملے. یہ توجہ بڑھ گئی میری. اب سمجھ کا مطلب کیا ہے؟ میں جو تلاوت کر رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، اذکار پڑھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، کیا مجھے معلوم ہے مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ یہ یقین مجھے اگر ہو اور یہ ترجمہ مجھے آتا ہو، یہ مفہوم مجھے آتا ہو، تو میں 2 مرتبہ کیا 10 مرتبہ سوچوں گا باہر جا کر کسی کا گریبان پکڑوں، کسی کی گردن کاٹوں، کسی کا مال ہڑپ کروں. مالک یوم الدین میں اقرار کر کے آیا ہوں. ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو میں بندہ ہوں اس کا، باہر جا کر بھی اسی کا بندہ مجھے بننا ہے. پھر کچھ اور حصہ قرآن پاک کا تلاوت ہوگا، تسبیحات کا اہتمام ہوگا، اذکار کا اہتمام ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم دعاؤں کا اہتمام ہوگا. یہ جب سمجھ کر میں ادا کروں گا تو میری نماز کی کوالٹی بہتر ہوگی انشاءاللہ. اور نمازوں کے درمیان کے جو اوقات ہیں یہ اثرات ادھر بھی آئیں گے انشاءاللہ. یہ پہلو ہیں، اس کو سامنے رکھا جائے. اچھا کسی صاحب نے حضور کے سامنے رکھا، حضور یہ نماز بھی ادا کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے. تو حضور فرمایا اس کو نماز ادا کرنے دو، ان قریب اس کی نماز اس کو جھوٹ سے روک لے گی. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے بے حیائی کے کام بھی سرزد ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے کام بھی بعض لوگ کچھ نہیں کرتے، مطلب بظاہر وہ بڑے نیک و شریف ہوتے ہیں، لیکن جب دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو فحش لطیفہ گوئی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے. کبھی ایسی کوئی صورتحال خدا نخواستہ پیدا ہو جائے کہ اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو ایک لمحے کے لیے رک کے سوچنا چاہیے کہ آج یہ میں نے جو بے حیائی کا کام کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج فجر کی نماز میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے مجھ سے، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس وقت میں آ کے یہ کام کر رہا ہوں. آدمی کو وقتاً فوقتاً اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ. مثلا ٹھوکر لگ گئی وہ تو من جانب اللہ ہے، اور وہ جب آدمی کو تو ٹھوکر بھی لگتی تو اللہ اس کے گناہ ہی معاف کرتا ہے. لیکن اگر ٹھوکر لگ گئی تو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے مجھ سے کون سی ایسی کوتاہی ہوئی تھی کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. اور اگر یہ سمجھ میں آئے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی تو یہ فرض کرنا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے عطا ہے، مجھے بخشش کا سامان ہو رہا ہے میرے. بالکل بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ بندے کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے کہ اس کو احساس ہو جائے اور وہ اپنی کریکشن کی طرف آ جائے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ بندے پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو یہ احساس اس کو ہو جائے کہ کہیں میرے کوتاہیوں کی وجہ سے، میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو یہ معاملہ نہیں ہوا. کیونکہ قرآن کریم میں ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں تم پر آتی ہو تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، بہت سی باتوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ پکڑ نہ فرمائے، بندے کو تھوڑا سا معاملہ ایسا کر دے احساس زندہ رہے، احساس ہو جائے. اور یہ احساس زندہ ہو، یہ احساس بیدار ہو جائے، بندہ اصلاح کر لے تو اللہ معاف فرمانے والا بھی. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کر دے گا اس کو انشاءاللہ. لیکن بندہ توجہ تو کرے، ڈھٹائی پر نہ آ جائے، اڑ نہ جائے، ہر دھرمی کا مظاہرہ نہ ہو. چلتا نہیں ہے، پکڑ آ سکتی ہے، فوری نہیں آ رہی تو اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ. نہ کہ تم نچند ہو جاؤ، بے خوف ہو جاؤ اور ضد میں آ جاؤ، اڑ گیا تھا شیطان، راندہ درگاہ ہوا، جھک گئے تھے آدم لغزش پر، اللہ تعالیٰ نے مقام بلند فرمایا، خلافت عطا فرما کے زمین پر بھیجا ان کو. الحمدللہ. ساری بے ایمانیاں ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی تو خیر رمضان آنے والے ہیں تو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. بدگمانی نہیں ہے، کچھ تجربے ہیں جو ظاہر ہے کہ 10 روپے والی چیز جو ہے 50 روپے میں بیچ کے اور جلدی سے بھاگتے ہیں کہ نماز نکل جائے گی ظہر کی، اور پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ وہی کام کر رہے ہیں. تو اب سوچیے تو کہ ایک تو روزہ ہے آپ کا،
مطلب یہی نماز تو خیر بات ہے، روزہ ہے آپ کا جس میں آپ 10 روپے والی چیز 50 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو کیا آپ کا ضمیر کچوکے نہیں لگاتا آپ کو کہ میرے روزے کا کیا بنے گا؟ ہاں آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بنے گا روزے کا۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، جھوٹ ہے، غلط کام ہے، برے کام ہے، گناہ کے کام ہے، جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں بھوکے اور پیاسے رہنے کی۔ یہ بھوک اور پیاس ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک اور روایت میں، سنن نسائی میں روایت ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وہ بھائی روزے کا حاصل ہے لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 183۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو۔ تقوی خوف خدا کا نام، گناہوں سے بچنے کا نام۔ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں روزے میں، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، زوجین کا تعلق چھوڑ دیا، حلال کو چھوڑ دیا، بے ایمانی نہیں چھوڑ رہے، ملاوٹ نہیں چھوڑ رہے ہو، جھوٹی قسمیں نہیں چھوڑ رہے۔ اچھا اس کو کہتے ہیں ہمارا تو یہ سیزن، یہی تو سیزن ہے شعبان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ شعبان سے بالکل تیاریاں عروج پر پہنچ جاتی تھی رمضان کی۔ زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، قرض جس کسے دے دیے ہے، لین دین کے معاملے نپٹا دیے ہیں، بازار کے معاملے نپٹا، بالکل سکون سے رمضان میں ہم اب عبادت کریں گے اللہ کے لیے۔ یہ سیزن ہے عبادت کا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شعبان سے ہم نا اپنے گودام بھرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہی تو سیزن ہے۔ رمضان میں تو وہ کمال کا سیزن ہوتا ہے کہ بس اللہ دے اور بندہ لے والی بات۔ رمضان کے بیان کے دوران میں سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کا ذکر فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ رمضان کے روزے سے متعلق بھی، عموم کے اعتبار سے بھی اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ رمضان کے بیان کے دوران میں سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں یہ گفتگو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور ہم رمضان میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں، مصیبت پیدا کریں، تو ہم غور کر لیں کہ رحمان کی چاہت اور رحمان کا طرز عمل کیا ہے اور مسلمان کیا حرکتیں کر رہا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اچھا میں بڑی رمضان کے، میں رمضان کا پروگرام نہیں کر رہا ہوں لیکن ویسے ایک بات نکل آئی، یہ تو بات چلی، رمضان میں تو اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی نرم ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔ مطلب ان کے اوقات کار میں تھوڑی سی کمی کر دیجئے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیجئے، کوئی ایسا کام نہ کروائیے جو روزے میں تکلیف کا باعث بن جائے۔ تو یہ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملازم کے ساتھ، دو اس کے بینیفٹ اور ہوتے ہیں۔ ایک تو ملازم کے دل میں ہماری محبت بڑھ جاتی ہے کہ یار یہ دیکھو کتنا ہمدرد ہے اور ہمارا خیال رکھتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ جو ہم نرمی کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں کہیں اور مل رہا ہے۔ جی اللہ کے رسول، یہ مفت میں نہیں کر رہے ہم۔ جی اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث میں ذکر ہے نا کہ جو اپنے غلام، وہاں تو غلام کا تصور تھا لیکن ہم کہیں گے خادمین، ملازمین، ان کے کاموں میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بندہ نرمی کا معاملہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی معافی بھی عطا فرمائے گا اور جنت کے وعدے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں۔ بھائی تم خود بھوکے ہو روزے کی حالت میں، تم خود پیاسے ہو، تم محسوس کرتے ہو بھوک اور پیاس کی مشقت کو۔ گرمیوں میں موسم کی شدت کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے بندے کو، موسم کا فرق ہوتا ہے۔ اب ماہ رمضان سردیوں کی طرف جا رہے ہیں اکثر علاقوں کے اندر، تو بہرحال تم اگر شدت محسوس کرتے ہو موسم کی یا بھوک اور پیاس کی، تو تمہارا ملازم ہوگا، تمہارا سبارڈینیٹ ہوگا، وہ بھی تو محسوس کر رہا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے کچھ نرمی اور آسانی کا، تم بھی اس کے لیے نرمی اور آسانی کا معاملہ کرو۔ تم آج کسی کے لیے نرمی کرو گے، اللہ تمہارے لیے نرمی فرمائے گا۔ حدیث بخاری شریف میں تم دوسروں کے لیے آسانی کا معاملہ کرو، مشکلات میں آسانی کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے لیے مشکلات میں آسانی کا معاملہ کرے گا۔ تم آج کسی کی تکلیف کو دور کرو گے، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے تمہاری کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ تم جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہو، تب تک اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے گا۔ ادھر تم کرو گے، ادھر اللہ تمہارے ساتھ کرے۔ ایک بڑا مشہور سا شعر ہے نا، اب تو بہت عامیانہ سا ہو گیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اب میں یہ شعر اس لیے بھی نہیں پڑھا جاتا کہ اب تو فقیر یہ دعائیں دیتے پھرتے ہیں، یہ کہہ کے یہ شعر پڑھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب عجیب بات سے بات نکل آتی ہے، وہ وقفے کے وقت وہ شعر یاد آ گیا، اور وہ عام سا شعر تھا، اور میں تو پڑھتا بھی نہیں ہے اس لیے کہ اب وہ گداگر جو ہیں وہ پڑھنے لگے، یہ پڑھ کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور کس قدر ظالمانہ رویہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ جس رب نے
مانگنے کو ناپسندیدہ قرار دیا اور جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی ممانعت کی ہے، آج یہ ظالمانہ رویہ ہے کہ انہی رسول مکرم کے نام لے لے کے ان کی نعتیں پڑھ پڑھ کے لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ بہت تکلیف مجھے تو بعض اوقات اتنا غصہ آتا ہے، کچھ نعتیں بڑی مشہور ہو گئی ہیں، انہیں اب تو مانگنے والوں کا ذرا اسپیشلائزیشن کا معاملہ زمانہ آ گیا نا، مانگنے والوں نے میگا فون رکھ لیے چھوٹے چھوٹے، اس پہ ریکارڈ کر کے مانگنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، اتنے ہڈ حرام ہو گئے، مجھے معاف کیجیے کہ بازاری لفظ ہے کہ اتنے کاہل اور سست ہو گئے کہ زبان سے مانگتے بھی نہیں، وہ موبائل کے اندر اپنی آواز ریکارڈ کر لی گھر میں بیٹھ کے، میگا فون سے اسے لگا دیا، میگا فون کندھے پہ لٹکا لیا اور مانگ رہے، اور نعتیں پڑھ پڑھ کر۔ غصہ تو بہت آتا ہے کہ کسی ایسے گداگر کو پکڑ کے اس کی پٹائی کر دی جائے کہ کم از کم یہ تو خدا کا خوف کرو کہ جس رسول نے تمہیں مانگنے سے منع کیا اور ناپسندیدہ عمل قرار، اسی رسول کا نام لے کر مانگتے ہو۔ دیکھیے بعض مرتبہ کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مانگ رہے یا ریکارڈنگ لگاتے ہوئے، اور کبھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے یا ریکارڈنگ لگاتے ہوئے، بہرحال یہ بڑی بے ادبی کی بات بھی ہے، استغفار پڑھنے کو دل چاہتا ہے، ڈرنا چاہیے، بے ادبی توہین ہے یہ۔ جی جی اچھا، جیسے ان لوگوں کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اسی طرح وہ لوگ جو محفلیں سجا کر اس کے بعد پیسے لوٹاتے ہیں جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، جس کا ایک ادب بتایا گیا کہ اور جہاں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں قرآن پاک کا ادب کیا بیان ہوا، سورہ اعراف کے آخر میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو وہاں ادب کا تقاضا، اعراف کی اجازت سے محفل حسن قرات، اور وہاں یہ انداز، گراوٹ کی بات۔ دوسری بات، وہ جو تحسین کے لیے انداز اختیار کیے جاتے ہیں وہ بھی بڑے بازاری قسم کے انداز ہوتے ہیں، جس طرح کے کانسرٹ کے اندر انداز ہوتا ہے، وہی انداز اگر کچھ لوگ معاذ اللہ محافل حسن قرات میں اختیار کرے، اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے۔ حضور کا ادب صلی اللہ علیہ وسلم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، سورہ حجرات کی دوسری آیت، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کی روبرو اس طرح بلند آواز سے باتیں نہ کرنا کہ جیسے دوسرے سے عامیانہ انداز سے کر لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط یعنی تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ حضور کا ذکر ہو رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یا تو احادیث مبارکہ پیش ہوں گی یا نعت رسول مقبول پیش ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو بھی توجہ سے سننا، ادب سے سننا اس کا تقاضا، اور وہاں وہ عامیانہ حرکتیں بھی نہ ہو جس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں، اور چیخ و پکار کا معاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی حدیث بھی بیان ہوگی اور وہاں چیخ و پکار، یہ گھٹیا باتیں ہیں۔ اور تمام ہی مکاتب فکر کے علماء اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کسی ایک خاص مکتب فکر کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے علماء کو ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور جو ادب ہے قرآن پاک کا، جو عظمت ہے قرآن پاک کی، جو ادب حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو عظمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اور ان پہلو کے اعتبار سے جو گھٹیا عامیانہ بازاری انداز اختیار کیا جا رہا ہے، اس کی شدید مذمت ہونی چاہیے، اور جن کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ علمی مقام رکھتے ہیں یا انتظامی اختیار رکھتے ہیں، انہیں اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں قطع کلامی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب منتظمین جو محافل نعت منعقد کریں، محفل نعت منعقد کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، باوضو ہوں گے، مؤدب ہوں گے، نماز ادا کی ہوگی، ادب سے بیٹھیں گے، دو زانوں بیٹھیں گے جیسے صحابہ کرام رسول اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے، ہاتھ باندھ کے بیٹھیں گے تمیز سے، اور پھر ذکر رسول سنیں گے۔ منتظمین کو چاہیے وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ جن نعت خوانوں کو بلا رہے ہیں، ثنا خوانوں کو بلا، ان سے پہلے یہ طے کر دیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کسی فلمی دھن پر آپ کوئی نعت پیش نہیں کریں گے، چلا چلا کے نعتیں نہیں پڑھیں گے، بہت ادب کے ساتھ، سلیقے سے، تمیز کے ساتھ نعت پڑھیں گے، یہ ادب رسول ہے۔ کسی امام صاحب کو، قاری صاحب کو بلا کے سورہ حجرات کی تلاوت بھی کروا دیں اور یہ ترجمہ بھی کروا دیں کہ رسول اللہ کا ادب جو ہے وہ کتنا اہم ہے سورہ حجرات کی روشنی میں، تاکہ نعت خوان جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ وہ نعت خوان کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں، پیسے دینا چاہتے ہیں، تو اپنی ایک جگہ کہیں جمع کر لیجئے، بعد میں اسے ہدیہ دے دیجئے۔ بھائی یہ یوں لٹائیے مت، اس لیے کہ یہ توہین، مجھے معاف کیجیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی توہین ہے یہ۔
تو ذرا سے احتیاط کیجیے، مت کیجیے یہ کام خدا کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال جو ہیں ہمارے. بیک گراؤنڈ میوزک بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ تو بالکل ہی گناہ. آلات موسیقی بھی نہیں ہونے چاہیے جی، وہ تو اور ممکن جو ہی نہیں. دنیا میں میوزیکل کنسرٹس کے انداز ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اور بیک گراؤنڈ میں اس طرح کی آواز کے جس میں اللہ اللہ کا نام ہو یا حضور علیہ السلام کا ذکر خیر تال کہتے ہیں نا اسے، وہ یہ تال سب نہیں ہونی چاہیے کوئی. اس سے بچنا چاہیے. یہ شدید بے ادبی کا پہلو ہے، اور برکت کیا الٹا گناہ لازم نہ آ جائے، اس پر شدید یعنی انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. علماء کرام کو بھی، منتظمین کو بھی، اور جہاں جہاں محافل کا اہتمام ہوتا ہے ان کے منتظمین بھی، اور میڈیا والوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے پروٹوکولز ہونے چاہیے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ تمام علماء کرام ہمارے، اور یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری، میری اور آپ کی بھی ذمہ داری، ہم میں سے جو بھی ذمہ دار ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک نیا کلچر آ گیا ہے نا، بھیک مانگنے کا، خیرات مانگنے کا، اور گلی گلی کوچے، اب رمضان آ رہا ہے، بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں. بہت زیادہ گلی گلی کوچے کوچے جو ہے وہ مانگنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. یہ پروفیشنل ہیں سارے کے سارے. اول تو ان کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ہم لوگ جب یہ دیتے ہیں نا ان لوگوں کو، تو اصل میں ہم نئے فقیر پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ہم صرف ان کو نہیں دے رہے ہوتے بلکہ ان کے نسلوں میں بھی یہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کارآمد بزنس ہے، استغفر اللہ. اس میں پیسے زیادہ ہیں. یہ ہم خود پیدا کرتے ہیں، فقیر ہم نے خود پیدا کیے ہیں. ہم دینا چھوڑ دیں، کاروبار ختم ہو جائے گا، وہ کوئی اور کام کرنا شروع کریں گے جہاں سے آپ کو انہیں آمدنی، یہاں آمدنی زیادہ ہے چونکہ ہم دے رہے ہیں. ان کو دینا علماء کرام کے، مفتیان کرام کے فتوے کے مطابق جائز بھی نہیں ہوتا انہیں دینا. اور دوسرے یہ کہ یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے کچھ معززین کو کہ جس گلی میں یہ بھیک مانگنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ کر بھیک مانگتے ہیں، ان کو بلا کے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بھائی یہ گناہ ہے. چونکہ ان کو تو وہ جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ، کہ یہ دیکھو گناہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی توہین ہے، یہ مت کرو، اور آئندہ اگر تم یہ کرتے ہوئے آئے تو اس گلی میں ہم تمہیں گھسنے نہیں دیں گے. پیار محبت سمجھا دے، ہو سکتا ہے انہیں عقل آ جائے، وہ سمجھ جائے. اور اگر نہیں سمجھتے بھائی تو پھر اپنی گلی پہ پابندی لگا دیجیے کہ یہاں کوئی مانگنے والا نہیں آئے گا. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو اصل میں یہ سارے کچھ کام جسے ہم جو ہے معمولی کام نا، چھوڑو یار نظر انداز کے، نظر انداز کرنے والے کام نہیں ہیں. اگر ہمیں عقل ہے تو ہمیں اس کا حصہ دینا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کا ہمارے سامنے ہو رہی ہے. یہ معمولی کام تھوڑے، ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہماری غیرت کا معاملہ ہے. آپ غور کریں نا، محلے گلی میں کھڑے ہو کر کسی کے والد کا نام لے کر مانگنا شروع کر دے، ہاں آپ سوچئے ذرا، پٹائی کر دیں گے جا کے. تو اللہ کے پیغمبر کا نام اقدس لے کر بے ادبی کا پہلو اختیار وہ کر کے یہ حرکتیں کر رہا ہو، ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے؟ ہماری غیرت مر چکی ہے کیا؟ ہمارا ایمان کہاں چلے گیا آخر؟ نہیں اس قدر توہین آمیز رویہ اختیار کر لیا ہے کہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. خدا کے لیے سوچو یار، اللہ کا قرآن جو ہے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، رسول اللہ کا ادب جو ہے نعتیں بھیک مانگنے کے لیے آئی ہیں. استغفر اللہ. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ممبر سے اس بات کو کنڈیم کرنا چاہیے، میڈیا پر جو علماء ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، جو ان مجالس اور محافل کے منتظمین ہیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے. یہ پورا، اور ہم اسٹیٹ کو لکھیں نا، ایون کوئی ایسے ہمارے درد دل رکھنے والے وکلاء ہوں، وہ جیسے جعلی عاملوں کے بارے میں بھی کورٹ آف لاء میں بھی لوگ گئے ہیں نا ان کی حرکتیں رکوانے کے لیے. تو اس طرح کے طرز عمل سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایون میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ آف لاء میں بھی ہمارے کو درد دل رکھنے والے وکلاء ہوں تو وہ جا سکتے ہیں، اور اس کو رکوانے کے لیے حکومتی سطح پر بھی کوشش کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. تب جا کے مطلب اگر ادب ہی ختم ہو گیا تو بچا کیا ہمارے پاس؟ کچھ نہیں بچا نا. ادب ختم ہو گیا، ہم نے تو ہر چیز کو، مذہب کو بھی جو ہے وہ ایک روٹین بنا لیا ہے. مطلب ادب ہی ختم ہو گیا، احترام ہی ختم ہو گیا. کمرشل کموڈٹی، کمرشل ایکٹیویٹی کا ذریعہ بنا دیا ہم نے دین کو. اللہ کے کلام کی تلاوت کو، نبی علیہ السلام کی نعت رسول مقبول کو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کمرشل ایکٹیویٹی بنا دی، ہم نے کمرشل کموڈٹی بنا دی، ہم نے کمائی کا ایک دھندا بنا ڈالا. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کوشچن مارک ہے ہمارے لیے. بہرحال یہ بہت درد دل کے ساتھ یہ بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ اس میں کیا فیلنگ آپ کی ہوگی یا کیا سوچ رہے ہوں گے آپ، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ نعت پڑھ کر جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے پکڑ کے یہیں پٹائی کر دی جائے، لیکن میں کر نہیں سکتا اس کی پٹائی، کیونکہ یہ کوئی مناسب اور شریفانہ طریقہ نہیں ہے.
تو بہرحال شریفانہ طریقہ اختیار کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک بات ہے جو معاشرتی رویوں کے حساب سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر سب کو مل جل کے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اب چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا تو میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ادب اور احترام نصیب فرمائے، آمین۔ اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔